الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی ایک مصلحت ہے. انسان کو پیدا کرنے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے یوں ہی پیدا کر انسان کو بے لگام نہیں چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کرنے کا ایک مصلحت ہے اور اس کو پورا کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے. ہر انسان پر فرض ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس کو پورا کرے. یہ ہر انسان پر. مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں آ کر اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں. اس لیے کہ تمام انسانوں کی روحوں نے، ابھی کسی کو جسم کی شکل نہیں دی گئی تھی، تمام انسان کی روحیں جس جگہ پر تھی اس کو کہا جاتا ہے عالم ارواح، روح رہنے کی جگہ. تمام انسانوں کی روحیں وہاں ہوتی آنے سے پہلے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والی انسانوں کی روح کو پیدا کر دیا ہے. بس وہ دنیا میں اس وقت آئے گا کہ جب اس کا مقدر لکھ دیا جائے گا کہ اب دنیا میں جانا ہے. پھر دنیا سے جب انتقال ہوگا تو پھر روح پہنچ جائے گی عالم ارواح میں. تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے انسان تک کی روح کو اللہ نے پیدا کر دیا. اور کب؟ ابتدا میں، بالکل ابتدا میں جب اللہ نے تمام انسانوں کی روحیں بنائی جس میں نبیوں کی بھی روحیں تھی، اس وقت اللہ نے سب کی روحوں کو پیدا کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی روحوں سے ایک وعدہ لیا. وہ کیا تھا؟
اللہ نے کہا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام انسانوں کی روحوں نے کہا تھا بلا کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہے، آپ ہی تو ہمارے پالنہار ہیں، ہم دنیا میں جائیں گے تو آپ ہی کی عبادت کریں گے، ہم دنیا میں جائیں گے تو آپ کے بتائے ہوئے ہر حکم پر عمل کریں گے، زندگی گزاریں گے ویسی۔ یہی تو وعدہ تھا کہ آپ ہمارے رب ہے، کا مطلب آپ کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں۔ جو پوری دنیا مل کر نہیں کر سکتی وہ آپ کے لفظ کن سے ہو جاتا ہے۔ اور علماء یہاں تک یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو مثال بیان کی کہ جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو علماء نے یہاں تک کہا کہ اللہ کو لفظ کن بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس طرح قادر ہے۔ اللہ لفظ کن کے بھی محتاج نہیں ہے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہے کہ ایسا رب ہم کو ملا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا آپ ہمارے رب ہے۔ پھر اس کے بعد جب انسانوں کا دنیا میں آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو اب اس کے بعد لوگ آئے تو اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے۔ کچھ لوگوں نے بھول کر مذہب دوسرا اختیار کر لیا، کچھ لوگوں نے بھول کر جس مذہب کو وہ فالو کرتے ہیں اس کے پٹری سے اتر گئے۔ جو مذہب اسلام کو نہ مانے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانے، جو نبی کے علاوہ کسی اور کو بھی آخری نبی مانے، اس کے کفر میں تو کوئی شک نہیں، وہ کافر ہے۔ اور شریعت کا اصول ہے کہ کافر کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کو مانا، ساتھ میں بتوں کی عبادتیں شروع کر دی، یہ بھی کافر شرک۔ کچھ لوگوں نے نبی کو مانا لیکن نبی کے بعد بھی ایک اور نبی کو مانا، یہ بھی کفر، کافر۔ وہ یہ کہے کہ میں محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں لیکن ان کے بعد ایک اور نبی کو مانتا ہوں، کافر۔ اس لیے کہ ہمارے نبی پر ایمان لانے میں یہ شرط ہے کہ میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور آخری رسول مانتا ہوں۔ ہمارے نبی ربی ہیں، ہمارے نبی رسول ہیں، لیکن شرط ہے ماننے والے کے لیے کہ وہ ہمارے نبی کو آخری رسول مانے۔ نبی کے بعد اب وہ کہیں کہ اب قیامت تو آئے گی، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نبی کے بعد کسی کو نبی مانے، ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی اور نبی کو ماننے والا کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ اصول یاد رکھ لیں، من شک فی کفرہ فہو کافر۔ تو لوگ دنیا میں آئے تو اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو چھوڑ کر کسی نے مذہب کو تبدیل کر لیا اور کسی نے مذہب اسلام کی چادر اوڑھ کر مذہب اسلام کی پٹری سے اتر گئے۔ کوئی آ کر کہتا ہے کہ ہم نبی کو تو مانیں گے پر نبی کی بات کی وہ ویلو نہیں ہے جو قرآن کی ویلو ہے، یہ بھی کافر ہے۔ اس لیے کہ جیسے اللہ کی ذات حجت ہے، قرآن مجید جیسے حجت ہے، نبی کی ذات بھی حجت ہے اور نبی کی بات بھی حجت ہے۔ قرآن کا انکار کرنے والا جیسے کافر ہے، نبی کی بات کا انکار کرنے والا بھی ویسے ہی کافر ہے۔ تو اس لیے ہم کو اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد رکھنا چاہیے
دنیا میں آئے تو دنیا میں آنے کے بعد ایک مدت انسان کی ایسی گزرتی ہے جس میں اس پر کسی قسم کا کوئی سوال اس کے بارے میں نہیں کیا جاتا. وہ کیا ہے عمر؟ پیدا ہونے سے لے کر 7 سال تک. یہ ایسی عمر ہے کہ اس میں بچے کی بڑھوتری کا وقت ہوتا ہے, اس کے نشو و نما کا وقت ہوتا ہے, وہ چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے, بنتے رہتا ہے. تو اس میں نہ بچے سے کوئی سوال ہوگا نہ اس کے والدین سے کوئی سوال ہوگا. دینی احکام ہے, اگر اس نے حقوق ادا نہیں کیے والدین تو پھر پکڑے جائیں گے. بچہ دودھ سے تڑپ کر رات بھر رو رہا ہے اور ماں بے ہوش ہو رہی ہے, قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. دینی اعتبار سے, دینی احکام میں بچے کی پیدائش سے لے کر 7 سال تک اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا, نہ اس کے ماں باپ سے کوئی سوال ہوگا. پھر 7 سال سے لے کر 15 سال تک بالغ ہونے کی عمر تک, آج کل 12 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں, تو اندازے کے مطابق کہ آخری حد کے 15 کے بعد تو بالغ ہو ہی جاتا ہے انسان. تو 7 سال کے بعد سے 15 سال تک کی عمر یہ اس بچے کی تربیت کا وقت ہے. اب اس کے دل میں وہ کیل ٹھونکنا ہے کہ بیٹے اللہ ایک ہے, کوئی اور معبود نہیں. اس کے دل پہ وہ نقش کروانا ہے کہ بیٹے محمد الرسول اللہ تمہارے آخری رسول ہے, تمہارے آئیڈیل ہے, تمہارے ہیرو ہے, تمہاری آنکھوں کا سرما ہے, ان کے پاؤں کی جوتی تمہارے سر کا تاج ہے. یہ کیل ٹوٹنی ہے والدین کی ذمہ داری. اور اپنے بچوں کو 7 سال سے لے کر 15 سال کی عمر تک یہ بتانا ہوگا کہ ہم جس مذہب کو فالو کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے, یہ مذہب کی تعلیمات کیا ہیں. انہیں بتانا ہوگا کہ اس میں عقیدے ہمارے کیا ہیں. اپنے بچوں کو یہ بتانا ہوگا کہ تم ماشاء اللہ بھی کہو تو صرف زبان سے نہیں, عقیدے کے ساتھ کہو. اپنے بچوں کو یہ بتانا ہوگا کہ تمہاری زبان سے نکلنے والا ہر جملہ, تمہاری زبان سے نکلنے والا مذہب اسلام کے تعلق سے ہر بول تمہارے عقیدے پر بھی ہونا چاہیے. جیسے باہر اسلامی ممالک میں کچھ غیر مسلم رہتے ہیں, وہ بھی کہہ دیتے ہیں ماشاءاللہ, سبحان اللہ, انشاءاللہ, تو یہ عقیدے کے ساتھ نہیں کہتے. ماشاءاللہ کا مطلب وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے, جو اللہ نے چاہا. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا, سبحان اللہ, اللہ کی ذات پاک ہے. یہ صرف زبان سے نہیں, عقیدے کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. تو اپنے بچوں کو یہ بات بتانی ہوگی کہ بیٹے والدین ہیں تو کیا مقام و مرتبہ, والدین تمہارے دنیا میں آنے کا بھی ذریعہ ہے اور تم ان کی جنت میں جانے کا ذریعہ بنو. اور ان کو بتانا ہوگا کہ والدین کے پاؤں کے نیچے اللہ نے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت, اور باپ کو باپ کے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا مین دروازہ فرمایا ہے. باپ راضی ہوگا دروازہ کھلے گا, ماں ناراض ہوگی جنت میں داخلہ نہیں. ماں راضی ہوگی جنت میں داخلہ تو ملے گا, باپ راضی نہیں ہے دروازہ نہیں کھلے گا. دونوں کو راضی کرنا ہوگا. بھائی بہن کے حقوق کیا ہیں, انسانیت کے آپس میں حقوق کیا ہیں, پڑوسیوں کے آپس میں حقوق کیا ہیں, رشتہ داروں کے ایک دوسرے پر حقوق اور ذمہ داری کیا ہیں. ملک کے بسنے والا شہری کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی مذہب پر عمل کرے, انسانیت کے ناطے کیا اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. مذہب اسلام نے مکمل تعلیم امت کو دے دی. یہ اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا. اگر ان دنوں میں 7 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر تک اگر بچوں کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوا, گمراہ ہو گئے, قیامت کے دن آپ کی عبادتیں اللہ کے سامنے سوال سے نہیں بچائے گی. اللہ سوال کرے گا کہ جب بچے کی عمر تھی, کہ جب وہ جو بات والدین کہہ دیں وہ اس کو دل کی تختی پر نوٹ کرتا ہے, وہ عمر میں تم نے اس کو خدا کا پتہ کیوں نہیں بتایا,
تم نے اس کو کیوں نہیں بتایا کہ ہم اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں؟ تم نے کیوں نہیں بتایا کہ ہم ان کے امتی ہیں؟ یہ سوال والدین کو، چاہے کتنے بھی والدین عبادت گزار ہو، یہ عبادت اللہ کے بارگاہ میں ان سوال سے نہیں بچائے گی اگر اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوئی۔ بالغ ہونے کے بعد سے پھر اس کی موت تک جو کچھ وہ کرے گا اس کا جواب وہ خود دے گا، خود اسے اللہ پوچھے گا بلاغت کے بعد۔ لیکن یہ جو 7 سال سے 15 سال کی عمر ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے سوال کرو کہ کیا ہم نے اپنے اولاد کی ویسی تربیت کی ہے جیسے اللہ کے رسول نے کرنے کا امت کو حکم دیا؟ ہم نے اپنے بچوں کے دلوں پر وہ نیکوں کی محبت کی، ہم نے خدا کی محبت کی، نبی کے محبت کی، نبی کی جماعت صحابہ کی وہ محبت کی ان کے دلوں پر نیکوں کی، جس کے نتیجے میں آج بچے ہر آنے والے اٹھنے والے فتنے سے شکار ہو رہے ہیں اور مذہب کو تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ نے تو علم کو انسان کی ضرورت بتایا ہے۔ قرآن کی پہلی آیت جب نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ نے قرآن کی پہلی آیت نازل کی، اس کائنات میں نبی علیہ السلام کے سینے مبارک پر حکم ہوا کہ پڑھیے۔ اللہ نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا، انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اگر نبی ہوتے تو نبی سے دین سیکھا جاتا، کوئی مسئلہ پیش آئے فوراً پہنچ جاتے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں۔ لیکن جب نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب علم سکھائیں گے تو کون؟ نبی کے وارثین علماء علم امت کو علم سکھائیں گے۔ والدین کے پاس اپنی اولاد کی زندگی کا بہت بڑا وقت والدین کے ہاتھ میں ہے۔ 7 سال سے 15 سال تک کی عمر والدین کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اس کو وقت کا ولی بنا دے۔ 7 سال کوئی معمولی مدت نہیں ہے۔ کسی بچے کو اگر مدرسے میں شریک کر دیا جائے 7 سال میں مکمل عالم جید عالم دین بن کر آ جاتا ہے۔ یہ 7 سال کہاں ضائع ہو رہے ہیں امت کے؟ والدین نے کیوں اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی؟ اور آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کو یہ گمان ہو گیا، ہر شخص کو یہ غلط فہمی ہو گئی، تھوڑی سی معلومات کے نتیجے میں ہر شخص اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کسی سے نہ سننے کی ضرورت ہے نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، سارا علم میرے پاس ہے، میں لوگوں کو بتاؤں گا۔ اور اسی عقل کی بنیاد پر اور اسی علم کی کمزوری کی بنیاد پر لوگ آج ایک دوسرے کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ لوگوں کی چنگل میں آ کر نبی کی ذات پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کوئی کھڑا ہو کر اللہ کے نبی کی احادیث کا انکار کر دیتا ہے، کوئی کھڑا ہو کر نبی کے بعد بھی کسی کو نبی مان لیتا ہے، کوئی کھڑا ہو کر قرآن کا انکار کر دیتا ہے، اور ہر شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اس کا مرتد ہونا والدین کے سامنے تو اللہ کے بارگاہ میں والدین سے سوال کرائے گا۔ وہ کیا مجبوری تھی؟ وہ خدا نے ایسی کیا مجبوری تم کو نظر آ گئی؟ ایسا کیا عیب خدا کو نظر آ گیا کہ تم اس خدا کو چھوڑ کر دوسرے کو ماننے لگ گئے؟ اور یہ علم کی کمزوری، یہ جہالت کی کمزوری کا عالم یہ ہے۔ 1400 سال ہو گیا میرے اور آپ کے نبی کو گزرے ہوئے، میرے نبی کے اسلام کے آنے سے پہلے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ نبی آئے تو لوگوں کو دین سکھایا، لوگوں کو بتایا، اللہ کا بتا دیا۔ پھر 1400 سال بعد نبی کے گزرنے کے بعد آج کا مسلمان امن کے نام پہ اور لوگوں کو بھائی چارہ کے نام پر جا کر غیروں کی پوجا میں شریک ہو کر دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ امن کے نام نے ہم نے ان کی پوجا میں شریک کیا، ایسا شخص کافر ہے۔ سن لے، اس کے ایمان کے بارے میں کوئی شک نہیں، یہ کافر ہے، کفر پر کوئی شک نہیں۔ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ امن کے نام پر غیروں کی پوجا میں شریک مت ہو۔ لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی عبادت کے ایک حدود ہے، مذہب اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، اس کو کراس کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔
دل کی تسلی کے لیے 1000 جملے بولنا اور یہ کہنا کہ ہم غیروں کی پوجا میں اس لیے شریک ہو رہے ہیں. امن کی بات کرتے ہو، کیا تم اللہ کے نبی سے بڑھ کر امن پسند ہو گئے ہو؟ کیا نبی سے بڑا بھی کوئی امین آیا اس کائنات میں؟ یہ آفر تو اللہ کے نبی کو بھی تو کیا گیا تھا. پوری اللہ نے قرآن میں سورہ کافرون کو نازل کیا. انہوں نے آ کر یہی کہا تھا کہ آپ ہمارے رب کی عبادت کیجئے، ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہمارے بتوں کی پوجا میں شریک ہوئیے. یہ بات کافروں نے کہی تھی. قرآن اللہ نے نازل کر کر فرما دیا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، کہ میں ہرگز عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس رب کی میں عبادت کرتے ہو تم اس کی عبادت نہیں کرتے. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی نہیں کرتا. ولا انا عابد ما عبدتم، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرتے. لکم دینکم ولی دین، جاؤ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. فیصلہ قیامت کا دن ہوگا کہ دین اسلام غالب آ کر رہے گا. اور امت مسلمہ کا حال یہ ہے، ایک طرف ہمارے فلسطین پر مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. ہر 5 آدمیوں میں سے 3 بھوک سے مر رہے ہیں. اس کے باوجود وہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے نسلیں قربان کر رہے ہیں، اور کئی 1000 کلومیٹر میں بسنے والا مسلمان جا کر امن کے نام پر غیروں کے پوجا اور بتوں میں شریک ہوتا ہے. یاد رکھ لیں، کوئی ان کی پوجا میں شریک ہوگا اور اپنے آپ کو امن کا نام دے لے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد پیدا ہونے والی اولاد ولد الزنا ہوگی. کیا اللہ کے بعد بھی شک ہے کہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کیا نبی کے بتانے کے بعد بھی شک ہے کہ اللہ کے نبی نے غلط بتایا امت کو؟ نبی کی بات سچی، خدا کی بات کا انکار کرنے والا کافر، نبی کی بات کا انکار کرنے والا بھی کافر. آج کا مسلمان امن کے نام پر جا کر غیروں کی پوجا میں شریک ہوتا ہے. اور ہمارے مسلمانوں کے غیروں کی پوجا میں شریک ہونے سے ہمت مل رہی ہے مسلمان لڑکیوں کی. وہ غیروں کی صحبت میں بھی جا رہے ہیں اور مذہب تبدیل کر کر ان کے مذہب کو بھی قبول کر رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ اس لیے آئے تھے اللہ کے نبی. کیا موت کا وقت اللہ کے نبی کے سامنے یہ سوال نہیں تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ کیا اللہ نے جبرائیل سے نہیں کہا میری روح نکالنے سے پہلے اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے مرنے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ کہ میرا خواب ہے، میری سوچ ہے، میری تڑپ ہے کہ ایک امت بنا کر امت کی اکثریت کو جنت میں لے جاؤں. کیا امت کو یہ یاد نہیں آتا؟ دل کی تسلی کے لیے ڈھکوسلا بازی، جاہل لوگ، جہالت کی انتہا پسند لوگ جا کر غیروں کی پوجا میں شریک ہو کر اسٹیٹس لگا کر کہتے ہیں کہ امن کے نام پر ہم شریک ہوئے. یاد رکھنا آپ کا ایمان تو خطرے میں ہے، اور اگر یہ چیز مسلسل چلتی رہی تو آپ کی آنے والی نسل مرتد ہو جائے گی. اس لیے ڈھکوسلا بازی چھوڑیے، بتوں کی پرستی سے باز آئیے. ان کا دین ان کے لیے قرآن میں اللہ نے صاف اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، تم کو یہ حق نہیں ہے کہ تم غیروں کے معبودوں کو گالی دو، برا بھلا کو. ہم کسی کے مذہب کے ماننے والے وہ جس کو بھی خدا مانے ہیں اس کی توہین نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی میرے مذہب کو ماننے والا، مذہب اسلام پر عمل پیرا جا کر اوروں کی پوجا میں شریک ہو جائے اور امن کا نام دے، اللہ کے نبی سے بڑا امین اس کائنات میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. آپ کا ایمان خطرے میں. اس لیے یہ بات کو سن دل میں لکھ لیجئے، غیروں کی نہ پوجا میں شریک ہونا ہے، غیروں کی نہ پوجا میں شریک ہونا ہے، اور نہ کسی قسم کا تعاون اپنے پیسوں سے وہاں کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیے. آپ امت کو دھوکہ دے سکتے ہو مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اور اگر ذرا سی بھی عظمت اگر غیر کے تعلق سے دل میں آ گئی، وہ وقت آئے گا ان قریب کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور نسل مرتد ہو جائے گی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ مسلمان وہ ہے جو غیروں کی پوجا میں تو نہیں جاتے، کچھ مسلمان وہ ہے جو امن کے نام پر شریک تو نہیں ہوتے، لیکن کچھ ہے جو دعوت میں پیسے دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہے کہ جب ان کی پوجا کرنے کے بعد جو لڈو بکتا ہے، کیا ہراسمنٹ کہتے ہیں اس کو، حراج،
اس میں مسلمان بھی پیسہ لگا کر خریدتے ہیں۔ اگر 1 روپیہ بھی انسان کا صحیح استعمال ہو جائے تو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اور وہی 1 روپیہ اگر مذہب اسلام کے خلاف استعمال ہو، یہ 1 روپیہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے مال دولت دیا تو اس لیے دیا کہ آپ اپنے اسٹیٹس کو صحیح سے مینٹین کر کر غریبوں، غربا، یتیموں پر خرچ کریں مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے نہیں کہ آپ ان کے پوجا میں جا کر کھانا کھلائیں اور آپ ان کے بکنے والے لڈوؤں پر پیسے لگا کر خرچ کریں۔ دنیا میں تو آپ کا نام ہوگا مگر آخرت میں کوئی پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔ اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا، ہم ان میں شامل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ دنیا 2 قسم کے لوگوں کو یاد کرتی ہے، ایک وہ جنہوں نے تاریخ رقم کر دی، اور ایک وہ جو تاریخ کے بدترین لوگ تھے۔ جدھر ہم اللہ کے نبی کو یاد کر کر نبی پر درود بھیجتے ہیں تو دوسری طرف ابو جہل، ابو لہب پر لعنت بھی تو بھیجتے ہیں۔ ہم ادھر جماعت صحابہ کو یاد کر کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو دوسری طرف بدبخت جو صحابہ کو قتل کرنے والے تھے ان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ کو کون سے طبقے میں شامل ہونا ہے، یا آپ خود فیصلہ کر لیجیے۔ دل کی تسلی، جملہ بازی یہ چھوڑیے۔ اگر غیروں کی پوجا میں آپ شریک ہوں گے، میں صاف منبر رسول سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ شریعت کا اصول ہے کہ مسلمان کا مسلمان میں آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، کوئی ایک غیر مسلم ہو تو آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کر بھی لے تو اس سے پیدا ہونے والے بچے ولد الزنا ہوں گے۔ صاف کہہ رہا ہوں منبر رسول سے، پوجا میں شریک ہوں گے تو آپ کا ایمان ہاتھ سے دور بیٹھیں گے، آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے امت پر حالات بہت آ رہے ہیں، ہر دن نوجوان بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہے۔ کالجوں میں آ کر پڑھنے والے نوجوان سناتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غیر مسلم کے گود میں مسلمان بچیاں سر رکھ کر سو رہی ہیں، اور والدین کو نہ اس کی فکر ہے، اور امت کا نوجوان متحرک طبقہ امن کے نام پر لوگوں کو دلوں کی تسلی کے لیے جا کر ان کے پوجا میں شریک ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، اے نبی یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ آپ مذہب اسلام کو چھوڑ کر ان کے مذہب کو نہیں اپنا لیتے، اس وقت تک آپ سے یہ راضی نہیں ہوں گے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوش ہوگا، فلاں خوش ہوگا، یہ آپ کی تو غلط فہمی ہے۔ وہ اپنے مذہب پر مکمل عمل کر رہا ہے، وہ اپنے مذہب کی ہر تعلیم کو فالو کر رہا ہے، وہ مسجد میں آ کر وہ قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر اہل اسلام وہ قرآنی مسلمان اپنے آپ کو غیروں کی پوجا میں شریک کر کر امن کے نام پر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں کسی کو مرتد ہونے سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔